آج کی جو ہماری کلاس ہے، کلاس نمبر 5 ہے، سورہ تکویر کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ شمس اس کے معنی آتے ہیں سورج کے، اس کی جمع شموس آتی ہے۔ کورت اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا بے نور ہو جانا، ختم ہو جانا کسی چیز کے اندر سے نور کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے کچھ مناظر ہوں گے، قیامت کے 2 منظر ہوں گے۔ نمبر 1 منظر ہوگا ایک پہلے سور کا، دوسرا نمبر جو منظر ہوگا دوسرے سور کا، اور دونوں کا یہاں تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ پہلے سور کے وقت کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، آسمان کی کیا حالت ہوگی، لوگوں کی کیا حالت ہوگی، چرند پرند کی کیا حالت ہوگی۔ تو یہ فرمایا گیا پہلے سور کی باتیں ہیں، اور جو دوسرے سور کے بعد کیا کیا ہوگا وہ بھی اسی صورت کے اندر فرمایا گیا۔ تو پہلے سور کے وقت کیا ہوگا، اذا الشمس کورت، سورج بالکل بے نور ہو جائے گا، سورج کے اندر سے روشنی ختم ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو عبادت کرتے ہیں، سوری نمسکار کرتے ہیں نا، آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا سوری نمسکار کرتے ہوئے، تو ان لوگوں کو اس بات سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ سورج اور چاند ایک ٹائم پر نکلتے ہیں اور ایک ٹائم پر ڈوب جاتے ہیں۔ تو ٹائم کی جو چیز محتاج ہوتی ہے، جو چیز رولز کی محتاج ہوتی ہے، تو وہ چیز خدا نہیں ہو سکتی، وہ چیز حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتی۔ جو چیز مر سکتی ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا گیا پہلی نشانی یہ ہے پہلے سور کی کہ اذا الشمس کورت، کہ سورج بالکل بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ نجوم اس کی جمع آتی ہے، یہ جمع ہے نجم کی، نجوم یہ جمع ہے نجم کی بمعنی ستارہ۔ تو جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ تمام ٹوٹ کر ایک دن گر جائیں گے۔ انقدر ینقدر، انقدار کے معنی آتے ہیں گر جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، ستیہ ناش ہو جانا۔ تو پہلے سور کے وقت ہی جتنے بھی ستارے ہیں وہ سارے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ آج ایک ایک پہاڑ کو کاٹنے کے لیے کتنی بڑی بڑی مشینیں لگائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اتنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ ایسے اڑتے پھریں گے نا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا نا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ روئی کی طرح چلا دیں گے۔ جبال جبل کی جمع ہے بمعنی پہاڑ۔ سیرت یہ اس کا معنی آتا ہے چلانا، کسی چیز کا چلا دینا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اشار کے معنی اونٹنی کے آتے ہیں۔ عطلت، اس اونٹنی کو عرب میں کہا جاتا تھا جب بچہ دینے کے قریب جو اونٹنی ہوتی تھی، وہ اونٹنی اس سے مراد ہے کیونکہ وہ بڑی عزیز ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مال مویشی رکھتے ہیں، جو لوگ بکریاں رکھتے ہیں، جانور رکھتے ہیں کچھ بھی، تو ان کی وہ چیزیں، وہ فیمیل جانور جو بچہ دینے کے قریب ہوتے ہیں وہ کتنے ہی پیارے ہوتے ہیں، وہ کتنے ہی عزیز ہوتے ہیں، ان سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو وہی کہا گیا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، وہ ایسا یعنی مدہوشی کا سما ہوگا، وہ ایسا عالم ہوگا کہ اس وقت کسی کو کسی چیز کی چنتا نہیں ہوگی، کسی آدمی کو اپنے سامان کی طرف، مال و دولت کی طرف، اپنی کار کوٹھی بنگلے کی طرف کوئی چنتا نہیں ہوگی۔ وہ ایسا وقت ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی کبھار جو لوگ لڑکے لڑکیاں عشق لڑاتے ہیں، تو جب ان کے اوپر کوئی کیس ہو جاتا ہے تو وہ عشق کیوں 2 منٹ میں دماغ سے نکل جاتا ہے نا، یا کہیں پھنس جاتے ہیں تو وہ عشق کا بھوت 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ جو انسان کے دماغ کے اندر سوار ہے نا، مال و دولت، عزت، شہرت، بنگلہ، تکبر، حسد، کینہ، یہ 1 منٹ میں رفو چکر ہو جائے گا، ایسے بھاگے گا جیسے شیطان اذان کے وقت دم دبا کے بھاگتا ہے۔ تو فرمایا گیا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
کہ وحشی جانور سارے اکٹھے ہو جائیں گے. وہ اتنا مدہوشی کا عالم ہوگا. شیر بھی وہیں کھڑا ہے اور وہیں پر ساتھ میں کیا کھڑی ہوگی؟ بکری بھی کھڑی ہوگی. یعنی قاتل اور مقتول ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ قاتل میرے ساتھ کھڑا ہے یا مقتول میرے ساتھ کھڑا ہے، میں اس کا کچھ نقصان کر لوں. اتنا مدہوشی کا عالم ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا کیا کر دیے جائیں گے؟ جھونک دیے جائیں گے. دریاؤں کو کیا کر دیا جائے گا؟ آگ لگا دی جائے گی، ہے نا. دریاؤں کو ابال دیا جائے گا. اس سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو دریاؤں کو بالکل بھڑکا کر آگ لگا دی جائے گی یا دریاؤں کو گرم کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. آج تو جب شادی کا کارڈ آتا ہے نا، میرے پاس ابھی یہ کارڈ آیا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ زوجین کی دعا کے لیے تشریف لائیں، ہے نا، زوجین کی خوشی کے لیے تشریف لائیں. تو اسی طریقے سے زوجت کے معنی آتے ہیں جوڑے. نفوس نفس کی جمع ہے بمعنی انسان، جان، ہے نا. تو زوجت زوجہ یزوج، تزویج بھی اسی سے بنا ہے. جوان لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس کا. تو تزویج کے معنی آتے ہیں کسی کا کسی بندھن میں بندھ جانا، آپس میں جوڑا بنا دینا. اور ایک اور بھی اس سے بات یاد رکھیں تو قرآن کریم نے جہاں بھی میاں اور بیوی کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر تزویج کا لفظ استعمال کیا ہے. گویا آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے جوڑا ہو، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو، آپ دونوں میں آپس میں محبت ہونی چاہیے. کوئی کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، آپس میں محبت سے رہیں، محبت سے زندگی گزاریں. بیوی کی بھی قدر کریں اور بیوی کو چاہیے شوہر کی بھی قدر کریں. تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کی قدر کریں. تو اسی لیے قرآن کریم جہاں بھی میاں بیوی کا تذکرہ کرتا ہے وہاں یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ تزویج کا، کہ یہ دونوں آپس میں جوڑے ہیں. تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑے بنا دیں گے. وہ کیسے جوڑے ہوں گے؟ کہ نیکوں کا الگ جوڑا ہوگا، برے لوگوں کا الگ جوڑا ہوگا، متقیوں کا الگ جوڑا ہوگا. یعنی ایک ساتھ جوڑے بنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی وہاں شادی والے جوڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے ٹولیاں بنا دی جائیں گی، جماعتیں بنا دی جائیں گی. نیک لوگ الگ، برے لوگ الگ ہیں. اس لیے کہا گیا نا کہ بے نمازی لوگوں کا انجام فرعون، قارون، حامان کے ساتھ ہوگا، ہے نا. جو آدمی کے اندر خصلت ہوگی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، ہے نا. تو محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن کپڑے تو سلمان خان جیسے پہن رہے ہیں، شاہ رخ خان جیسے پہن رہے ہیں، کپڑے تو کسی ایکٹر جیسے پہن رہے ہیں. ہماری بچیاں تو حضرت فاطمہ کا پوچھا جائے ہاں جی بڑی محبت ہے ہمیں، لیکن اپنے جو فیشن ہے وہ کس جیسا کر رہی ہیں. تو انسان کے اعمال بتاتے ہیں کہ انسان کس کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو جب انسان اعمال میں دوسرے کے خلاف ہو جائے نا پھر اس کو محبت نہیں کہا جاتا، اس کو ڈھونگی بابا کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں ڈھونگی بابا کا لفظ مشہور ہے نا کہ ڈھونگی بابا ہے یار، یہ ڈھونگ کرتا ہے، ڈھونگ کو رچاتا ہے. تو ویسا ہی ہے. تو فرمایا گیا کل قیامت کے دن بھی ان لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. اس لیے سوچ سمجھ کر کسی سے محبت کیجئے، کلچر کے اعتبار سے، ریالٹی کے اعتبار سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اب پہلے سور کی باتیں تو ہو گئی کہ پہلے سور کے وقت یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، میدان کو چٹلیل بنا دیا جائے گا اور اپنے مال و دولت سب کچھ، بیوی بچوں سب کو چھوڑ دیا جائے گا. اور تمام درندے، قاتل، مقتول ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، ان کو بھڑکا دیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ برے لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. اب دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. وہ دن بھی یاد کرو کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا. زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. ایک بات یاد رکھو، اسی جملے کے تحت ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا ہے ان ماں باپ کے گھروں میں جو ماں باپ یا تو دیندار ہوتے ہیں یا سخت ہوتے ہیں. دیندار ہونے کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بچی کا نکاح وہاں ہونا چاہیے جہاں ہم چاہیں، یا سخت ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ بچیاں ان کے آگے بول نہیں پاتی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بچی کا نکاح آسمانوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا.
لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی تھی۔ تو آج ہم نکاح کے وقت، اپنی بچیوں کو رشتہ دیتے وقت، اپنی بچی کا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے وقت یہ نہیں پوچھتے کہ کیا آپ کو یہ بندہ قبول ہے، کیا آپ کو یہ بندہ منظور ہے۔ وہ بیچاری بعد میں تو کہہ دیتی ہے، ماں باپ کی عزت رکھ دیتی ہے، لیکن دل میں اس کو قبول نہیں ہوتا، اور یہ بالکل جرم ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ماں باپ کو ان رویہ سے بدلنا چاہیے، ایسی باتوں سے بدلنا چاہیے، اور ایسی باتوں سے ماں باپ کو بالکل الگ رہنا چاہیے۔ یہ ماں باپ کا فرض نہیں بنتا کہ ماں باپ زبردستی اپنی بچی کو کسی ایسے ایرے گہرے کے ساتھ نکاح کروا دیں جس کے ساتھ اس کو قبول ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ اس کی مرضی نہیں ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، یہاں تو نہیں اس کو نوٹ کرنا چاہیے، لیکن بڑی پیاری مجھے لگی تھی کہ جس طرح ماں باپ کے لیے فرض ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچی اپنے جسم کو ننگا نہ کرے، اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہ کسی کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے اس کے جسم کو ننگا پیش نہ کرے۔ تو ماں باپ کے لیے فرض ہے کہ جہاں بچہ کہے وہاں نکاح کرایا جائے، ورنہ وہ بہت بڑے گناہ گار ہوں گے، وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوں گے۔ اور اگر کسی بچی کو کسی سے محبت ہے، بچے کو کسی سے محبت ہے، ان کا پھر نکاح ہو جاتا ہے کہیں اور، تو نکاح ہونے کے بعد ان کے ذہن میں کوئی اور رہتا ہے، تو جتنا گناہ ملے گا ان بچے کو اتنا ہی ماں باپ کو یا کروانے والوں کو ملے گا۔ تو فرمایا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ عرب میں یہ عادت تھی کہ عرب والے لوگ کیا کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اپنی بچیوں کو۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ آج کے دور کے اعتبار سے ہم سوچیں کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا تھا، تمہیں کس جرم میں دبا کر تمہارا نکاح کہیں اور کروایا گیا تھا جہاں تم نہیں چاہتی تھی۔ تو کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو ماں باپ اپنی بچیوں کے سامنے زبان درازی نہیں کر سکیں گے، بول نہیں سکیں گے، ماں باپ کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب پوچھیں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ جتنا بھی قرآن کریم کے اندر قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے، قرآن کریم کی جو بھی آیات لائی جاتی ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، وہ لانے والا کون سا فرشتہ ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، وہ بڑا ہی معزز فرشتہ ہے۔ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، وہ بڑی ہی طاقت والا ہے، اور ذی العرش مکین، اس کا کیا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے عرش والے کے پاس، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس فرشتے کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا مرتبہ دے رکھا ہے۔ مطاع ثم امین، مطاع فرما بردار ہے، ثم امین امانت دار ہے، فرما برداری بھی کرتا ہے اور امانت داری بھی ہے اس کے اندر، کہ امانت سے کام لیتا ہے، کبھی بھی اس نے امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو کہیں اور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اور باتیں آئی تھیں اور کوئی اور باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور یہ ساتھی ایک تو فرشتہ جبریل بھی بڑا ہی معزز ہے، بڑی طاقت والا ہے، اس سے کوئی کلام چھین کر اس کو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں، وہ بڑا فرما بردار بھی ہے، امانت دار بھی ہے، وہ غلط نہیں کرتا۔ اور اب یہ فرمائی وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، جس شخصیت پر یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے، جس شخصیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اتارا ہے، کیا ہے وہ؟ وَمَا صَاحِبُكُمْ، یہ تمہارے ساتھی ہیں، بِمَجْنُون، بِمَجْنُون، مجنون بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو باتیں بیان فرمائی ہیں، بڑی غور سے سننا۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ، یہ تمہارے ساتھی ہیں، گویا کفار مکہ کو یہ کہا گیا اور لوگوں سے بھی کہا گیا جو سائنسدان ہیں نا آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی معزز شخص مانتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ دماغی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کچھ الہام ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، بِمَجْنُون، یہ مجنون نہیں ہے۔ تو صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، گویا وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، 40 سال انہوں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو وہ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ اور آگے فرمایا گیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھو، جو فرشتہ کلام لاتا تھا نا، اس فرشتے کو انہوں نے خود دیکھا ہے اور کھلم کھلی جگہ کے اندر دیکھا ہے۔
وما هو علی الغیب بضنین، اور جو غیب سے وحی اترتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو چھپاتے نہیں ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کریم کسی شیطان کا لایا ہوا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب یہ قرآن کریم تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، سارا ذخیرہ تمہارے پاس ہے، تو میں خصوصاً لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کریم تمہارے پاس، حدیث تمہارے پاس، فقہ تمہارے پاس، تمام مسائل حدیث سے نکلے ہوئے تمہارے پاس، بخاری جیسی کتابیں تمہارے پاس، پھر بھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کوئی پتہ ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کے علاوہ لوگوں سے مانگنے کی، اللہ کے علاوہ مزارات پر سجدہ کرنے کی، ولیوں کو اللہ کا درجہ دینے کی؟ ولی ہوتا ہے لیکن ولی کو اللہ کا درجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن کریم اسی کو کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے آیا ہے اور یہ نصیحت ہے، عالمین کے لیے نصیحت ہے، یہ ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے، کوئی اور چیز نصیحت نہیں ہو سکتی، کسی ایسے آدمی کی بات نصیحت نہیں ہو سکتی جو نہ دین کا جاننے والا ہو، جو نہ دین کا داعی ہو، جو دین کا شیدائی ہو، نہ دین سے اس کے محبت ہو، وہ خالص اپنی دکان پیری فقیری کی چلاتا ہو، تو اس آدمی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان هو الا ذکر للعالمین، یہ صرف نصیحت ہے، کیسی؟ کس کے لیے؟ عالمین، ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے، لوگوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا۔ لمن شاء منکم من یستقیم، لیکن ہر آدمی کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے۔ کس آدمی کے لیے ہے بھائی؟ پھر پہلے تو کہا ہر آدمی کے لیے، اب قرآن کریم کہہ رہا ہے سب کے لیے نہیں، ہر شخص کے لیے، لیکن ہر اس شخص کے لیے لمن شاء منکم، جو تم میں سے چاہتا ہوں، من یستقیم، سیدھا راستہ، جو سیدھا راستہ اپنانا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن کریم نصیحت نہیں ہے، نہ اس کو ملے گی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور ایک اور بات یاد رکھو، وما تشاؤون، تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔